وسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورہ بقرہ شروع ہے اور آج اس کا آخری حصہ تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، جس میں انبیاء علیہم السلام کے بارے میں فرمایا جو کائنات میں سب سے افضل ترین شخصیات ہیں، لیکن ان کا بھی آپس میں درجات میں فرق ہے، کوئی بلند درجے. جب انبیاء رسالت میں، نبوت میں تو ایک درجے میں ہیں، لیکن شان کا کارکردگی اور امتحان وغیرہ میں ایک دوسرے سے کم و بیش ہیں. تو جب انبیاء کا یہ حال ہے تو اولیاء کیسے اللہ تعالیٰ سے انبیاء سے بھی بڑھ کر کبھی اولاد کا درجہ دے دیتے ہیں لوگ غیر اللہ کو، یہ غلط ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. پیغام خدا تعالی کا سن لو. فرمایا جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے نا، اس سے خرچ کرو. جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے نا، اس سے خرچ کرو. رزق سے مال بھی ہے، علم بھی ہے، ہنر بھی ہے، حکمت بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. خرچ کرو. ایک دن آنے والا ہے جس میں چھٹکارے کی جو دنیا میں صورتیں بنتی ہیں وہ نہیں ہوگی. لا بیع فی، خرید فروخت وہاں نہیں ہوگی، دوستی نہیں چلے گی، سفارش جبری نہیں ہوگی. جب یہ صورتیں نہیں ہوں گی تو خود ایمان لا کر نجات کی طرف چل پڑو. کافر لوگ بھی ظالم ہوتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ آیت کرسی کہلاتی ہے اور عام لوگوں کو یاد ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، وظیفے میں رکھیں. اس میں توحید بھری ہوئی ہے. 7 دلائل کم از کم ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ حی ہے، زندہ ہے. زندہ اصل زندہ اللہ ہے جس کی زندگی کسی سے نہیں ہے، وہ خود ہی زندہ ہے. القیوم، وہ ہر چیز کو قائم کرنے والا ہے. اسے اونگ تک نہیں آتی، نیند نہیں آتی. زمین آسمان سب اور اس کے اندر باہر کی چیزیں سب اس کا ملک ہیں. من ذا الذی یشفع، اور کون ہے جو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش کر کے اپنے مجرم کو چھڑا سکے؟ اور کوئی بھی نہیں ہے. جبری سفارت بھی وہاں نہیں چلتی. الا باذن، اللہ تعالیٰ جس کی اجازت دے گی وہاں چلے گی. اس کا علم وسیع ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمہارے آگے پیچھے زمین آسمان دنیا اور آخرت کی سب چیزوں کو اللہ جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. وسع کرسیہ السماوات، اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان زمین سے زیادہ وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کو ان کی حفاظت نہیں تھکاتی. اللہ تعالیٰ بلند و برتر اور عظمت والے ہیں. یہ سب سورہ اس آیت کے اندر آ گیا. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اسلام میں جبر نہیں. تبلیغ کرو، سمجھاؤ، جو آ جائے ٹھیک ہے. ڈنڈا لے کر، تلوار لے کر، جہاد جو ہوتا ہے وہ دنیا کے ظلم جو ہوتے ہیں ان سے روکنے کے لیے ہوتا ہے، ایمان کے لیے نہیں ہوتا. ایمان کی صرف دعوت دی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، دلائل پیش کیے جاتے ہیں. جو مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو اپنی اس کی قسمت.
وہ جو ظالم لوگ ظلم کرتے ہیں نا، زیادتیاں کرتے ہیں، ان زیادتیوں کو روکنے کے لیے جہاد کا حکم ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ یہاں دو قاعدے بیان فرمائے۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور شیطان کافروں کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو ظلمت سے نکال کر، کفر، شرک، منافقت کی ظلمت سے نکال کر توحید کے نور کی طرف لاتے ہیں اور ہر موقع پر مدد بھی کرتے ہیں۔ اور جو کافر لوگ ہیں ان کے دوست شیطان ہیں، وہ نور سے نکال کر ایک فطرت انسان کے اندر نور، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو توحید پر پیدا کیا ہے، بعد میں ماحول کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتے ہیں، تو وہ جو ہیں نور سے نکال کر ظلمتوں کی طرف لاتا ہے شیطان۔ یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی مدد فرماتے ہیں۔ مثلا ایک واقعہ اس میں سن لو۔ نمرود وہ ایک ایسا بادشاہ تھا جو اس وقت کی حکومت، دنیا کی ساری حکومت اس کے پاس ہی تھی اور کوئی نہیں تھا اس میں، اور لیکن وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام ان کے زمانے میں آئے، دعوت توحید ان کو دی۔ تو ایک مناظرے کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی مشکل ہے، میں بھی مار بھی سکتا ہوں، جلا بھی سکتا ہوں۔ اچھا، اس نے پھر اپنی کارکردگی دکھائی، جس پر فیصلہ ہو چکا تھا پھانسی کا، اس کو رہا کر دیا، اور اس آدمی کو جس پر کوئی الزام نہیں تھا پکڑ کے مروا دیا۔ دیکھو میں نے کیسے زندہ بھی کر دیا، مروا بھی دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ پاور ہے، اس کے بعد سمجھ نہیں آتی، بدل دیا۔ فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبو دیتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبو کے دکھا دے، اور وہ الذی کفر۔ آپ اس کو کوئی جواب نہیں آیا۔ اس طرح اللہ مدد کرتے ہیں۔ او کالذی مر علی قریۃ، دوسرا واقعہ، عزیر علیہ السلام یا کوئی اور بزرگ گزر رہے تھے، ایک بستی تباہ شدہ تھی، تو وہاں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ ہاں، انہی پر حضرت عزیر علیہ السلام پر ہی موت طاری کر دی، اور 100 سال کے بعد اٹھایا۔ فرمایا بتاؤ کتنے ٹھہرے ہو یہاں؟ کہتے نا ایک دن یا آدھا دن۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں قبر والوں کو بتایا جائے گا، وہ حالانکہ حقیقی موت بھی نہیں، ابھی تو وہ ایک امتحان کی ایک چیز سمجھانے کے لیے۔ تو وہ قبر میں دفن بھی نہیں ہے، اوپر ہے، زمین ہی پر ہے، اللہ نے حفاظت کی ان کی جسم وغیرہ کی، کوئی چیز نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن 100 سال بغیر کھائے پیے ادھر ہی، سردی گرمی کے موسم گزرے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنا میں ٹھہرا ہوں۔ کیا کہتے ہیں کتنا ٹھہرا ہوں؟ ایک ہاتھ۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں قبروں والوں کو سارا ہی پتہ ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ہم آپ کو دلیل سے بتاتے ہیں کتنے ٹھہرے۔ دیکھ تیرے پاس جو کھانا تھا، مسافر آدمی اپنا کھانا بھی لے جاتا ہے نا، ضرورت ہوگی، کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ، اس کو دیکھا تو بالکل اسی طرح ہی تازہ پڑی ہے۔ اچھا، ایک تیرے پاس گدھا تھا جس پر سواری کر رہا تھا، وہ کدھر ہے؟ وہ ہے نہیں، اس کی ہڈی کوئی ادھر پڑی ہے، کوئی ادھر پڑی ہے، گلی سڑی۔ پتہ چل گیا کہ ایک آدھ دن نہیں آپ نے ٹھہرے۔ وہ جو زندہ زیادہ دیر رہ سکتا تھا، وہ کھاتا پیتا جلتا پھرتا، تو وہ تو ختم ہو گیا، اور جو جلدی ختم ہو جاتا ہے، کھانا صبح پکاؤ شام کو خراب ہو جاتے ہیں گرمیوں میں، تو وہ ہم نے اسی طرح 100 سال تک بھی تر و تازہ رکھا، اور گدھا جو ہے وہ نہیں مر سکا، وہ مر گیا، وہ نہیں بچ سکا۔
اب دیکھو کس طرح ہم زندہ کرتے ہیں ان ہڈیوں پر، کوئی ادھر پڑی ہے کوئی ادھر پڑی ہے، ان کو دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، اتنے میں وہ ہڈیاں حرکت ہو گئی، وہ ساتھ ملتی ملتی جڑ گئی، پورا ڈھانچہ بن گیا، اوپر گوشت چڑھ گیا، پوست چڑھ گیا تو دادا کھڑا ہو گیا سیدھا۔ اور میں اس طرح زندہ کریں گے تمہارے جسم کے اندر اعضاء بے شک قبر میں بکھر جائیں، جب ہم چاہیں گے یہ سب جوڑ کے دکھا دیں گے۔ اس کا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے دکھا تو صحیح مردوں کو آپ کیسے زندہ کریں گے؟ آپ کو یقین نہیں ہے ہم زندہ کریں گے؟ آپ تو پیغمبر ہیں میرے۔ فرمایا نہیں، یقین تو پورا ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے دل چاہتا ہے کہ میں دیکھوں کس طرح زندہ ہوتے ہیں۔ فرمایا پھر 4 پرندے لے جن کو پال مختلف جنس کے ہوں، جب آپ کے ساتھ مانوس ہو جائیں پھر چاروں کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر اکٹھا قیمہ 4 حصے کر کے الگ الگ پہاڑ پر رکھ دیں، پھر دیکھ ہم کیا کرتے ہیں۔ پھر بلانا کوا یا طوطا جو بھی تھے، مور وغیرہ، یعنی کوئی بھی پرندے تھے، اس کو بلانا تو ہم دکھائیں گے کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ جس کا وہ نام لیتے مرغے آ جاؤ تو سارے اعضاء جو اس قیمے میں مرغے کے پھیلے ہوئے جو اکٹھے ہو کے مرغا بن گیا۔ اسی طرح باقی 4 پرندے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ خرچ سے ڈرتے ہو، ہائے وہ پیسہ کم ہو جائے گا، وہ دھاڑ ہو، موت آ جائے گی، جی موت، اتنا پیسہ کم ہوگا، 1,00,000 سے 1,000 دے دیا تو 100 کم ہو گیا، 1000 کم ہو گیا۔ فرمایا تم جو میرے راستے میں خرچ کرتے ہو نا، میں کتنا بڑھا کے دیتا ہوں، مثال سے سمجھاتا ہوں۔ تم 1 دانہ ڈالو زمین میں، اس کی 7 شاخیں نکلیں، ان 7 شاخوں پر 7 خوشے لگے، ہر خوشے کے اندر 100 دانہ ہو تو 700 دانہ بن جائے گا۔ تم 1 خرچ کرو تو میں 700 دوں گا۔ پھر بھی تمہیں یقین نہیں آتا، کر کے دیکھو نا، کر کے تو دیکھو۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ کوئی آخری بات نہیں ہے، میں چاہوں تو اس کو دگنا کر دوں، 1400 کر دوں۔ واللہ واسع علیم، اگر میں چاہوں تو 1400 سے 14,000 14,00,000 کر دوں، یہ میں کر سکتا ہوں۔ کہ تم یقین رکھو کم نہیں کروں گا، زیادہ دوں گا، اس واسطے دل کھول کے دیا کرو۔ ایک چھوٹے سے بل کے لیے مہینہ ہفتہ منتیں کرنی پڑتی ہیں، پھر بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، سنو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کو اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، کسی کو بتانا بتونا ادھر ادھر نہیں کرنا چاہیے، چپ کر کے خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ احسان جترایا تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا، یا اس کو تکلیف پہنچائی، تکلیف پہنچانے کی کئی صورتیں ہیں، یار میں نے تجھے جوڑا دیا تھا، یہ میرا کام تو کر دے، یہ تکلیف، یا کہیں تقریب میں گئے، گھڑی دی تھی وہاں بیٹھتے، یار یہ گھڑی میں نے نہیں دی تھی تجھے، ایسی قسم کی بھی تکلیفیں ہوتی ہیں کام میں، پر بس نیکی کر دریا میں ڈال، اللہ کے لیے دے دی، بس دے دیا، پھر اس کا کیا؟ فرمایا اس احسان جترانے سے تم کو اچھی بات کہہ کے ڈال دو یا جاؤ، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ، اچھی بات کہہ دینا، معاف کر دینا، یہ صدقے اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے ایذا اور تکلیف ہو۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے، تمہیں کہتے ہیں تمہیں درجہ دینے کے لیے، یہ نہیں کہ اللہ کے پاس کچھ نہیں اور تم سے مانگ کر دیتے ہیں، تمہارے پاس کیا ہے، ہمارا تو دیا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا، تمہیں مثال سے سمجھاتے ہیں کہ جو تم احسان جتراؤ گے نا یا تکلیف پہنچا کر خرچ کرو گے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ مٹی میں ایک چٹان دبی ہوئی ہو، اوپر مٹی ہو تو آدمی کاشتکار یہ سمجھتا ہے اس میں پھل لگائیں گے، پودے لگائیں گے، لگ جائے گا۔ تو ہم بارش برساتے ہیں، اوپر کی مٹی ہٹ جاتی ہے،
اور نیچے سے چٹان نکل آتی ہے. اب پتہ چلا حقیقت کیا ہے. چٹان ہے, اس میں تو کھیتی نہیں ہوتی. اور فرمایا جو اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے اس کی مثال بھی ہم تمہیں سمجھاتے ہیں. فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے دل مضبوط کر کے خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایک باغ کی ہے جو ٹیلے کے اوپر ہو, جس پر موسلادھار بارش برسے. فعادت وقلا کل ضعفین, وہ جب پھل لاتا ہے تو دگنا چگنا کر کے لاتا ہے. اگر بارش بھی نہ پہنچے تو شبنم سے بھی وہ پھل دیتا ہے. ایسا باغ ہے اس خرچ کرنے کا, اس کی مثال ایسے ہے. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ. اللہ اکبر, اپنی کمائی کو ضائع نہ کیا کرو. فرمایا اس کی ایک مثال دیتے ہیں. ایک آدمی کے پاس باغ ہے, کھجوروں کا, انگوروں کا, نہریں بہتی ہیں, پھل ہیں, لیکن خود بوڑھا ہو گیا. اولاد اس کی چھوٹی ہے, وہ کام کرنے کی نہیں. تو اس باغ پر اگر ایسا ایک بگولا ہو گیا جس میں آگ ہے, اس نے جلا کے رکھ دیا, اب بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا. اس بوڑھا تو یہ باغ لگا نہیں سکتا دوبارہ, بچے ابھی چھوٹے ہیں, اب ان کا خرچہ بھی سر پہ پڑ گیا, تو اس کا کیا ہوگا. اس واسطے ایسا نہ کیا کرو. جو اللہ کے لیے دیا اس باغ کو باقی رکھو, خرچ لگے تو ضائع نہ کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. ایمان والو, جو تم کماتے ہو نا اس میں سے اچھی چیز میرے نام پہ دیا کرو. جو کپڑے یا جو چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں وہ دیتے ہو, اچھی چیز دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو لے کر جاتے ہیں, چلو کپڑے خرید کے لاتے ہیں اپنے لیے, تو پسند کر. آقا کہہ رہے غلام کو میرے لیے ایک جوڑا پسند کر, اپنے لیے ایک پسند. تو غلام تو آخر آقا کے لیے اچھا جوڑا پسند کرے گا. اس نے حضرت علی کے لیے اچھا جوڑا پسند کیا, اپنے لیے اس سے گھٹیا. جب خرید لیا فرمایا میرا جوڑا تو لے لے, تو اپنا مجھے دے دے. یہ لوگ ہیں, یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ فرمایا عمدہ چیز خرچ کیا کرو, اور جو زمین سے نکلے اس کا عشر ادا کیا کرو. جو کچھ نکلے, پاؤ نکلے, من نکلے, 100 من نکلے, اس کا 10واں حصہ دو. اور اگر تمہارا خرچ بھی ہے اس پر تو پھر 20واں حصہ دے دو, باقی تمہارا مفت کا. الشیطان یعدکم الفقر, جب آدمی خرچ کرنے لگتا ہے شیطان ڈراتا ہے, یار تو نے خرچ کر دیا, تیرے پاس کیا بچے گا. وہ بخل کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم خرچ کرو, میں تمہارا مال بھی واپس کروں گا اور تمہارے گناہ بھی ختم کر دوں گا. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. یؤتی الحکمۃ, جس کو حکمت مل گئی اس کو ہر چیز مل گئی, دانائی مل گئی, سمجھداری مل گئی, اس کو خیر کثیر مل گیا. وما انفقتم من نفقۃ, جو خرچ کرتے ہو, جو منت مانتے ہو, اللہ اس کو جانتے ہیں, وہ ضائع نہیں جائے گا, تمہارا واپس آئے گا. تم صدقے خیرات لوگوں کے سامنے کرو تب بھی اخلاص کے ساتھ کرو تو قبول ہے, چھپ چھپا کر کرو اخلاص کے ساتھ تب بھی قبول ہے. موقع دیکھ لیا کرو کہ اس ضرورت کو میں اکیلے پورا نہیں کر سکتا, تو لوگوں کے سامنے خرچ کرو تاکہ کسی اور کو بھی ترغیب ہو جائے, یہ کام پورا ہو جائے. اگر دیکھو میں یہ کام صرف آپ ہی اکیلے کر لوں گا, کوئی بات نہیں, چپ کر کے دے دو, موقع کو دیکھا تو تمہارے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو جانتے ہیں. لیسا علیکم ہداہم, نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے, آپ پر ہدایت نہیں ہے, آپ پر تبلیغ ہے, آپ تبلیغ کریں. اور کوئی ایمان لائے گا تو اپنا فائدہ کرے گا, نہیں تو آپ سے نہیں پوچھیں گے. پھر خرچ کے بارے میں, جو خرچ کرو گے تمہارے اپنے لیے نفع بند ہے, اللہ کی رضا کے لیے کرنا, تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دیں گے. کہاں خرچ کرو, دو کس کو, للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, ان فقیروں کو دو, ان پڑھنے والوں کو دو, جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر صفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر چیز کو چھوڑ کر, جہاں جہاد کی
جہاد کی آواز لگتی ہے تو جہاد میں چلے جاتے ہیں، ورنہ وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس سے سارے آج کل کے سارے ان کے بعد مدرسے ان کے ساتھ منسلک ہیں۔ وہ لوگ مانگتے نہیں، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں انہوں نے محصور کر دیا، وہ مانگتے نہیں۔ اور جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑا پیسہ ان کے پاس تو بڑا پیسہ ہے، یہ غنی ہے، مانگتے ہی نہیں۔ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم، فرمایا اس کو نہ دیکھو مانگتے نہیں، اس کے چہرے پر تو دیکھو، ان کے حالات تو دیکھو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ ضرورت مند ہے۔ وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، جو خرچ کرو اللہ کے لیے، الذين ينفقون، جو لوگ اپنے مال رات کو دن کو بھولا چھپا کر یہ ظاہر خرچ کرتے ہیں، ان کو ایسا ہم اجر دیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، نہ غمگین ہوں گے نہ خوف ہوگا، جنت میں جائیں گے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کی حالت یہ ہوگی کہ قیامت کے دن ایسے اٹھے گا جس طرح دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کسی بندے پر شیطان آ گیا، جن آ گئے تو اس کو باولا کر دیا، وہ لڑتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ یہ پاگل سود کھانے والے اس طرح پاگلوں کی طرح وہاں پڑے ہوں گے، کھاؤ کھاؤ سود کھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس قرآن کیوں اس وقت سنتے نہیں نا، عمل کرنا پڑتا ہے۔ يَتَخَبَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، پاگل بنا دیتا ہے جس طرح جن کسی کو۔ سود والوں کی حالت قیامت کے دن ایسے ہوگی، اور دنیا میں بھی ایسے ہو سکتی ہے، وہ کوڑی کوڑی کا محتاج بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے بچے صحیح، بچے نہیں تو پوتے صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اس میں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یقین مانو اللہ کی بات ہے۔ اور جو سود کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں بے میں بھی تو یہ ایسا ہوتا ہے نا، کچھ مال خرید فروخت میں بھی، سود میں بھی پیسہ دے کر لیتے ہیں، تو اس میں کیا فرق ہے؟ اور ظالموں بے تو حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ فرق بھی نہیں ہے تو نظر آتا۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما، ایمان والوں پہلے سود چونکہ چل رہا تھا اب ہم نے بند کر دیا ہے، جو سود باقی ہے اس کو ختم کر دو اور اپنے اصل مال لے لو بے شک، اور اصل مال بھی جلدی نہ کرو، اگر ان کے پاس نہیں ہے تو کچھ ان کو مہلت دو تاکہ وہ اصل مال بھی جمع کر کے تمہیں واپس کر سکیں، اگر ہو سکے تو معاف بھی کر دو، کوئی بات نہیں، آخر ضرورت مند ہے تو اسے سود کر دیا، معاف بھی کرو یا کچھ حصہ بھی معاف کر سکتے ہو تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، قرآن کی یہ آخری آیت ہے، آیت تو سورۃ بقرہ میں، لیکن اس کے بعد کوئی قرآن کی آیت نہیں ہوتی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ سے ڈرو اس دن سے جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر آدمی کو اس کی کمائی کا بدلہ وہاں ملے گا، وہم لا یظلمون، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد قرآن میں کوئی اور آیت اور نہیں اتری۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، خرید فروخت کے بارے میں ہدایت کی، جب تم کوئی ادھار پر معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو، لکھنے والے انکار نہ کریں، گواہ بنا لیا کرو، گواہ بننے والے بھی انکار نہ کریں، لکھوائے وہ جس نے حق دینا ہے اور انصاف سے لکھوائے، اگر وہ نہیں لکھوا سکتا تو اس کا کوئی وارث، اس کا کوئی متولی ہے، تو وہ یعنی بوڑھا ہے، بیمار ہے، کسی وجہ سے نہیں لکھوا سکتا تو اس کا جو وارث ہے، ولی ہے، وہ لکھوائے، اور گواہ بناؤ دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، تاکہ عورتیں فطرتاً کمزور ہوتی ہیں، مجلس میں ان کو باتیں بھول جاتی ہیں، تاکہ ایک اگر بات بھولے کوئی آگے بھی دوسری اس کو یاد کرائے۔ آج کل تو ماشاءاللہ عورتیں ویسے مردوں سے آگے جا رہی ہیں، اور زمانے میں جو ہے عورت شرمیلی ہوتی ہیں، وہ اس کے اندر وہ چیز مجلس میں کرنے کی نہیں ہوتی، لیکن آج تو سبق پڑھاتی ہیں۔ لیکن اصل اب بھی ہیں، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، عورتیں، ساری عورتیں ایسی تھوڑی ہیں، پھر بھی
پڑھ لکھ بھی جاتی ہیں سارا. تو بہرحال وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ. تم سفر میں ہو، تمہیں کاتب نہیں ملتا تو پھر رہن رکھ لیا کرو. اور رہن کی بھی رکھنے کی کوئی چیز نہیں تو پھر کوئی بات نہیں، ایک دوسرے پہ اعتماد کر کے پھر وہ حق ادا کر دیا. کیا مہربانی ہے خدا تعالیٰ کی. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. آخر کو سورہ بقرہ جس میں توحید اللہ ہی کی ہے، ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے. تم ظاہر کر کے عمل کرو یا چھپا کر، اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے گا. آمن الرسول بما انزل. اللہ پر ایمان لائے ہیں، رسول بھی، فرشتے بھی، مومن بھی، سب مانتے ہیں اللہ، فرشتوں، کتابوں اور رسولوں کو، اور فرق بھی نہیں کرتے. جو رسول ہیں وہ سب ہی رسول ہیں، اور کہتے ہیں ایمان والے ہم نے سن بھی لیا، مان بھی لیا. اے اللہ ہم بخشش چاہتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی کی طاقت سے زیادہ کسی کو حکم نہیں دیتے. جو نیکی کرے گا فائدہ اس کا ہوگا، جو برائی کرے گا نقصان بھی اس کا ہوگا. ربنا لا تؤاخذنا، یہ دعا پر صورت ختم ہو رہی ہے، اور یہی تحفہ ہے معراج کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کی امت جب یہ دعا مانگے گی تو ہم قبول کر دیں گے. یا اللہ اگر ہم بھول چوک جائیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا. یا اللہ ہمارے اوپر مشکل کام جو دوسرے لوگوں پر دیے تھے وہ ہمیں وہ احکام نہ دینا، اور جو آپ نے احکام آسان بھی دے تو ہماری قدرت میں اگر نہیں ہے تو اس میں بھی آپ تخفیف کر دیں. یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، بخشش کر دینا، رحم بھی کر دینا. آپ ہی ہمارے آقا مولا تو ہیں، آپ ہی ہماری مدد کریں کافروں کے خلاف. تو ہم تو کافروں سے جفیاں لاگتے ہیں، جفیاں لگے اے سورت کمال کر دیتے. اپنے مسلمانوں کو مروائی جاتے ہیں، جفیاں لا کے خوش اور اپنی تعریفاں کرتے ہیں. فانصرنا علی القوم. اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ہے ہماری کافروں کے مقابلے میں مدد کروا. تم کھڑے ہو جاؤ تو اللہ کی مدد آ گئی، تم جا کے جفیاں ڈالو تو مدد کیسے آئے گی. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. دوسری سورت آل عمران اس کا نام ہے. شروع ہی توحید سے ہوئی ہے. لا الہ اللہ لا الہ الا ہو. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ حی قیوم ہے. اس نے کتابیں نازل کی ہیں، تورات، انجیل، قرآن پاک. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں. اللہ تعالیٰ ہی صورتیں بناتا ہے. رحموں کے اندر 3 اندھیروں کے اندر بچہ بنتا ہے، اور ان 3 اندھیروں کے اندر صحیح سالم بچہ پیدا ہو کے آ جاتا ہے. والذی اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے کتاب نازل کی جس کی 2 قسم کی آیات ہیں. محکم ہے جس پر تم نے عمل کرنا ہے، متشابہ ہے جس کو تم نے صرف پڑھنا ہے اور ایمان لانا ہے. لیکن لوگ الٹے ہیں، جس میں جو متشابہ ہیں، جن کے دلوں میں بیماری ہے، اس کے پیچھے لگتے ہیں. یہ الف لام میم کا اگر مطلب کوئی نہیں تو لایا کیوں ہے؟ ایسی باتیں ہیں. بھائی اللہ نے تمہیں 30 نیکیاں نسبت دے دیں گی، یہ تمہیں فائدہ کوئی نہیں. مانا چھوڑو تم اس کو، مانا نہیں ہے تو نہ آئے. اور جو راسخ فی العلم ہیں وہ ان چیزوں کے پیچھے نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں آمنا بھی کل من عند ربنا، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اس کو بھی مانتے ہیں، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں. اس کو مان کر تلاوت کر کے ثواب لینا ہے، اور اس کو سمجھ کر عمل کر کے ثواب لینا ہے. دعا کرتے ہیں ربنا اب لنا من ربنا لا تزغ قلوبنا. یا اللہ ہمارے دل ان کی طرح ٹیڑھے نہ کرنا جو اعتراض کرتے ہیں. تو دینے والا ہے، ہمارے گناہ معاف فرما دیں. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالهم. وہ کافر لوگوں کے پاس جتنا مال بھی آ جائے، مال اولاد ان کے کام نہیں آئیں گے، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. فرعون کا واقعہ تم نہیں دیکھتے، وہ بڑا مالدار تھا لیکن دنیا کے اندر ذلیل ہو کے رہ گیا. قل للذین کفروا ستغلبون. کہہ دیجئے کافروں کو تم مغلوب ہو جاؤ گے، آج نہیں تو کل، دنیا میں نہیں تو آخرت میں. وتحشرون الی جہنم. تم اکٹھے کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ ان غریبوں کو کامیاب بھی کریں گے اگر پاؤں پہ کھڑے رہے تو. جفیاں ڈالیں پھر نہیں.
پاؤں پہ کھڑے رہے تو پھر ہم نے دیکھا 13 سال جنہوں نے مارے کھائی بدر کے اندر وہ سرداروں کی گردنیں کاٹ رہے تھے. ہم نے نہیں بدر کی دور کس نے کیا تھا, تھوڑا سا امتحان تو دو, پکے ہو کے نہیں. وہ بدر کا واقعہ بیان فرمایا. ایک چھوٹی سی جماعت تھی, اس سے دگنی چگنی اور جماعت تھی, اور چھوٹی سی جماعت کو ہم نے غالب کر کے دکھا دیا. اگر تم میرے بات پر چلتے رہو گے تو میں بھی ایسے غالب کر دوں. کیا اللہ زُيِّنَ لِلَّهِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, دنیا کی عظیم ترین جو چیزیں جس کی طرف دل کھینچتا ہے اللہ نے ساری اکٹھی کر دی. یہ گمراہی کا سبب بھی بنتی ہیں اور یہ ہدایت کا سبب بھی بنتی ہیں. مثلا عورتیں, خوبصورت عورت چاہیے, اولاد 2, سونے چاندی کے ڈھیر, مال دولت 3, خیر مصومہ, خوبصورت نشان مند گھوڑے اور دیگر گائے بھینس بھیڑ بکریاں, انعام اس کو کہتے ہیں, اور کھیتیاں. بتاؤ کوئی چیز رہ گئی؟ انہی میں آ گئی, انہی میں ساری چیزیں آ جائیں گی. فرمایا یہ چیزیں کیا ہیں؟ ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے لوگوں. واللہ عندہ حسن المآب, اللہ کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہے. ان کے پیچھے لگ کر زندگی کیوں تباہ کر رہے ہو؟ میں بتاتا ہوں تمہیں کامیابی کس میں ہے. وَاللَّهُ نَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا, فرمایا میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس سے بہتر چیز, جو لوگ تقوی اختیار کر لیتے ہیں اس کو ہم بھاگ دیں گے, وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. تو وہاں خاص کر بیویوں کا ذکر کر, پہلے بیویاں آئی ہیں اسے فرمایا بیویوں کے بڑے لٹو ہوتے ہو نا. فرمایا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, یہاں تو تمہیں سلواتی ہیں, وہاں ان کی آنکھیں نیچے ہوں گی. ازواج مطہرہ, اخلاق بھی پاک, جسم بھی پاک, وہ بیویاں دیں گے تمہیں. اور رضوان, اس سے بڑھ کر میری رضا ملے گی تمہیں. اور کیا چاہیے تمہیں؟ یہ لو. واللہ بصیر بالعباد. اچھا یا اللہ کچھ اس کی علامتیں تو بتا دیں جن کو آپ یہ دیکھ. فرمایا وہ ہیں ربنا, وہ کہتے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا, اللہ ہم ایمان لائے, ہمارے گناہ معاف کر دے, ہمیں جہنم سے بچا دے. وہ صبر بھی کرتے ہیں, سچ بھی بولتے ہیں, خرچ بھی کرتے ہیں, اور عبادت بھی کرتے ہیں, اور استغفار بھی کرتے ہیں. ساری رات عبادت کر کے سمجھ کہتے ہیں یا اللہ تو بخش دے. والمستغفرین بالاسحار, یہ علامتیں ہیں میرے نیک بندوں کی جن کو میں یہ جنت دوں گا اور پاکیزہ عورتیں دوں گا. شاہد اللہ, پھر توحید کی آیت ہے. اللہ خود گواہی دیتے ہیں اپنی توحید کی, اور فرشتے بھی اور صاحب علم لوگ بھی انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ایک آیت میں لا الہ الا ہو 2 دفعہ ہے. اس کو بھی اپنے وظیفے میں رکھیں, اس آیت کو بھی, جس طرح سورہ آیت الکرسی. اور یہ ان الدین عند اللہ الاسلام, دین تو اللہ کے یہاں اسلام ہی ہے. لوگوں نے اختلاف کیا ہے, کرتے رہیں اپنی جگہ, لیکن ہمارے ہاں جو دین اسلام پر چلے گا اس کو کامیابی ہوگی. اگر یہ آپ کے ساتھ حجتیں پیش کرتے ہیں, آپ کہہ دیں اسلمت وجہی للہ, میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف جھکا دیا ہے, تم جھک جاؤ تو فائدے میں رہو گے, اکڑے رہو گے تو کٹ جائے گا تمہارا سے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ یقتلون, کافر لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں, نبیوں کو تک کو قتل کر دیتے ہیں, نیک لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں, ان کو دردناک اور ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. ان کے عمل نیک بھی انہوں نے کیا ہے تو ہم ضائع کر دیں گے, ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. بہت مال بہت نیکیاں بھی کی, توحید نہ ہوگی تو مال ضائع, عمل بھی ضائع ہو جائے گا. حافظ اعمال. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ توحید کی ایک دعائی انداز میں, اللہ تو ہی ملک کا مالک ہے, جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے چھین دیتا ہے, جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. تیرے ہاتھ میں خیر ہے, تو ہر چیز پر قادر ہے. تو ہی رات کو دن میں, دن کو رات میں لے آتا ہے اور بڑھاتا گھٹاتا ہے. تو ہی مردوں کو زندہ سے, زندہ کو مردوں سے نکالتا ہے. تو ہی جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. لا يتخذ المؤمنون الكافرین, اور لوگوں مومنو تم کافروں کو دلی دوست ہرگز نہ بنانا. آج ایسے کر رہے ہیں, ان کی طرف دیکھتے ہیں, اپنے مسلمان بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے, ہونے دو.
لیکن ان کے ساتھ وہ بڑی حیثیت ہے اللہ کے ہاں، وہ مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت کر رہے ہیں، اور ہم بڑی بڑی شے سمجھتے ہیں ان کو، تاکہ ہماری حکومت یہاں پکی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کو دوست نہیں بنانا، دوست بنانا ایمانداروں کو، اور جو ایسا کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں وقتی طور پر تمہیں کچھ جو ہے بچاؤ کا سامان کرنا پڑے تو اس کی ہم اجازت دیتے ہیں، لیکن تم دلی دوستی تو کسی صورت میں نہیں کر سکتے۔ قُلْ اكْتُمُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، جو تمہارے سینے میں چھپا کے رکھو یا زبان سے ظاہر کر دو، اللہ کو علم میں ہے، وہ آسمان زمین کے ہر چیز جانتے ہیں، تمہارے دل کی چیز نہیں جانتا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت، ہر آدمی نیکی کرے تو قیامت کے دن خیر اس کو ملے گی، اور جو برائی کرے گا تو پھر اس کا نتیجہ بھی اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں کہ ڈر جاؤ کامیاب ہو جاؤ۔ مہربان خدا سے ڈرنا یہ بہت اچھی بات ہے، یہ نہیں کہ ڈر گیا تو وہ آگے ظلم پہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تو تمہارے گناہ بھی معاف کر کے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ملا لیں گے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، یا اللہ ہم آپ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، کوئی راستہ بتا دیں۔ فرمایا راستہ آسان ہے، میں نے محبوب اپنا رسول تمہارے پاس بھیجا ہے، اس کی اتباع کر لو، میں تم سے محبت کروں گا۔ آسان سا راستہ ہے، وہ میری کتاب پہ چلائے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یغفر، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت کریں گے۔ یحببکم اللہ، اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ کوئی پیغمبر اللہ کا بیٹا یا شفیع غالب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، اور پورا گھرانہ ابراہیم علیہ السلام کا، پورا گھرانہ عمران کا، لیکن یہ سارے ذریتم بعضها من بعض، میں خدا کوئی نہیں ہے، ایک دوسرے کے اولاد باپ ہیں، جو اولاد ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ کیا سمجھانے کی کمال ہی کرتی ہے، ہر آدمی کو سمجھ آتی ہے، یہ تو ایک دوسرے کی اولاد ہے، جو اولاد ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے کو خدائی کا درجہ بعض کو دیتے ہیں۔ حضرت عمران کی بیوی عمران نے ایک منت مانی تھی، اس نے کہا اس کا اولاد نہیں تھی اور بیٹا ہی چاہتی تھی، انہوں نے کہا منت مانوں گی، مسجد کی خدمت کرے گا، بچہ اللہ دے دے گا، کوئی لڑکا ہوگا۔ منت مان لی، یا اللہ جو میرے پیٹ میں ہے اس کو میں آزاد کر دوں گی، میرے سے قبول فرما لے۔ جب وضع عمل کیا تو بچی جن دی، وہ پریشان ہو گئی، اطلاع دی، یا اللہ یہ تو بچی جنی ہے، میں نے اب کیا کروں، مسجد کی خدمت تو نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے پتہ ہے کیا تو نے جانا ہے، سن لیس الذکر کالانثی، جو تو نے لڑکا مانگا تھا اس سے یہ لڑکی بہتر ہے جو میں نے دی ہے، یہ لڑکی اس لڑکے سے بہتر ہے۔ اب دیکھیں کام کیا ہے، میں اس کا نام بھی رکھ لیا ہے مریم، اور اس کو میں شیطان سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کی اولاد کو بھی یہ شیطان ان کو نہ تکلیف پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا، لڑکی جو ہے وہ پڑھنے لگی اور جو ہے پرورش اس کی ہونے لگی۔ حضرت زکریا غالباً ماسی کے خامہ تھے، کیا ماسوڑ بارہ خالو کیا کہتے ہیں اس کو، تو ان کی کفالت میں دے دی گئی، وہی وہ نبی تھے اللہ زکریا علیہ السلام، ان کے پاس پل رہی تھی۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی کرامتیں دکھائی، تالا میں بند کر کے جاتے، آپ دروازہ کھولتے تو دیکھتے تو یہاں بے بوس میں میوے پڑے ہیں۔ مریم یا مریم انا لک ھذا، دروازہ بند ہے اور بے موسم میں باہر بھی نہیں ملتے تو تیرے پاس کیسے آ گئے؟ آہا، مریم کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے یہ قالت ہوا من عند اللہ، یہ نہیں کہ میں بڑی بزرگ ہوں، میری بزرگ کی بات مان، فرمایا یہ اللہ نے دیے ہیں مجھے۔
مجھے اللہ نے دیا، اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بغیر حساب بھی دیتا ہے۔ اچھا تجھے رزق دیتا ہے تو ہمیں بھی دے گا۔ میں بچے کا متلاشی وہی کھڑے ہو کے دعا مانگی، یا اللہ جو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو بغیر موسم کے مجھے بچہ کیوں نہیں دے سکتا، مجھے بھی دے دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر وہ ٹائم آ گیا ہے۔ فرشتے کو حکم دیا، جاؤ زکریا کو کہہ دو، وہ اس وقت وہ محراب میں بیٹھے ہیں، ان کو کہو تمہیں اللہ ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام بھی خود رکھیں گے، ان کی صفات بھی تمہیں بتا دیتے ہیں وہ کیسے اچھا ہوگا۔ ان لا یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا، سردار ہوگا، نبی ہوگا، اور عورتوں کی طرح اس کی بالکل خیال ہی نہیں ہوگا، اور تمہیں وہ صرف ہر وقت وہ روتے روتے ان کے چہرے پر لکیریں پڑ جاتی ہیں، ایسا وہ شخص تھا۔ یا اللہ نوجوان ہو تو ایام بند ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ہی 2-4-5 مہینے بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی خوشی ہونے والی ہے، تو ہمیں کیا پتہ چلے گا۔ عورت بعد فرمایا اس کی نشانی میں بتا دیتا ہوں، 3 دن آپ بول نہیں سکیں گے، لوگوں کے ساتھ بات نہیں کر سکیں گے، بس سمجھنا تمہارے گھر میں خوشی آ گئی۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا۔ یہ زکریا علیہ السلام کی بات ختم، آگے اسی مریم کی بات۔ فَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، فرشتے نے کہا مریم اللہ نے تجھے چن لیا، اللہ نے تجھے پاک رکھا، اللہ تعالیٰ نے باقی عورتوں پر تجھے فضیلت عطا فرما دی۔ مریم تو اپنے رب کی عبادت میں لگی رہے، سجدے کر اور رکوع کر، تیرا کام یہی ہے۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زکریا علیہ السلام کا واقعہ، مریم کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا، بتا آپ کو پہلے پتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتائیں۔ آپ یہ مسئلہ ہو گیا نا الکھیڑا، غیب غیر صرف اللہ کے پاس ہے، دوسرا حاضر ناظر بھی نہیں۔ فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب انہوں نے کلمے دریا نہر میں پھینکی تھی کہ کون اس کی قرآن دادی کے لیے، آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ تو ہر جگہ موجود ہونا صرف اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہی موجود ہوتا ہے۔ اور جو آپس میں اختلاف کر رہے تھے آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے، درمیان میں اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں، واقعہ تو نہ چل رہا تھا پھر بھی وہی آ رہا ہے۔ آ گیا فرشتہ مریم کے پاس، کل تو پیدا ہو رہی تھی، تیری ماں نے منت مانی تھی، آج ہم تجھے بچہ دینے لگے ہیں اور بغیر شادی کے دینے لگے ہیں۔ اللہ خوشخبری دے دی، ایک بچہ آپ کو پیدا ہوگا، مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہ ہوگا، دنیا اور آخرت میں مقربین میں سے ہوگا، لوگوں سے کلام کرے گا، بچپن میں بھی اور ڈھیر عمر میں بھی، اور نیک ہوگا، صالح ہوگا، ایسا بچہ نہیں ہے۔ اور ٹھیک ہے یا اللہ یہ خبریں تو ہیں، لیکن درمیان والی بات کا کیا ہوگا؟ لوگ کیا کہیں گے بغیر خامد کے لڑکا کہاں سے آ گیا، میں تو بڑی مشکل میں پڑ جاؤں گی۔ قالت رب انا یکون لی ولد، اللہ مجھے بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے اس کام کے لیے ہاتھ ہی لگے، یہ نہیں کہ کسی نے لو ہاتھ تو لگتے ہیں، بشر کا مرا انسان ہوتا ہے، جہاں پڑھ رہی ہے ماں باپ سب کیا، یہ بشر کا مطلب ہاتھ کسی بشر نے نہیں لگایا، کیا مطلب یعنی اس کام کے لیے جو جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے کسی نے نہ نکاح سے نہ بغیر نکاح کے ہاتھ تک ہی نہیں لگایا۔ ٹھیک ہے، فرمایا کذالک، بالکل ایسے بات ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، لیکن اللہ یخلق ما یشاء، اللہ چاہتا ہے تو خامد کے ذریعے دے دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو بغیر خامد کے دے دیتا ہے، وہ دے سکتا ہے، اللہ کی قدرت ہے، محتاج نہیں ہے اللہ۔ جب کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کن فیکون، فرمایا وہ بچہ کیسا ہوگا، کتاب کا اس کے پاس علم، حکمت کا، تورات کا، انجیل کا، ان سب کا علم اس کے پاس ہوگا، بنی اسرائیل کی طرف وہ نبی بن کے آئے گا،
ان کے معجزات ہیں، معجزات بھی پہلے بتا دیتے ہیں. وہ پرندوں مٹی سے پرندوں کی شکل بنا کے پھونکا دے کر اڑا دے گا، اور مادہ ذات نابینوں کو اور کوڑیوں کو ہاتھ پھیر کر ٹھیک کر دے گا، اور تمہیں بتا دے گا تم کیا کھا کے آئے ہو کیا گھر رکھ کے آئے ہو. یہ ان کے معجزات ہوں گے. ایسا ہوئے گا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم. وہ کہے گا میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. دشمن ہو گئے یہودی، اور آج بھی یہودی دشمن ہے عیسائیوں کے، لیکن انہی کی سائے کے نیچے پل رہے ہیں. عیسائیوں کے نیچے سائے ادھر ہی پل رہے ہیں، ورنہ تو یہ ذلیل ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، پھر کسی کے سائے میں پلتے ہیں. اذکار اللہ یا عیسائی متوفی کا، یہ آپ کے پیچھے لگ. اس سے پہلے جب دشمن زیادہ آ گیا تو آپ نے فرمایا من انصاری اللہ، کوئی اللہ کے لیے میری مدد بھی کرے گا. تو آپ کے صاحب نے کہا نحن انصار اللہ، ہم مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم بھی مدد کر دیں گے، ہم آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیتے ہیں، اور یہ قیامت تک ان کو پتہ ہی نہیں چل سکے گا کہ یہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے. انی متوفی کا ورافع، اس کے لوگ عجیب عجیب معنی کرتے ہیں، نہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، اقامتی وغیرہ، اس کا یہ الٹا الٹا معنی کرتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَوَزِّهُمْ، جو ایمان لائے گا ان کو ہم بدلہ دیں گے، جو کفر کرے گا ان کو سخت عذاب دیں گے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، او عیسائیوں تم عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے ہو، کیوں کہ بغیر باپ کے پیدا ہو گیا، تو پھر آدم تو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہو گئے، پھر وہ بھی تو خدا ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، ماں کے باپ کی بات نہیں ہوتی. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك مباہلہ. جب دلائل سے بات نہ سمجھ آئے تو شریعت نے ایک مباہلہ کا حکم دیا ہے. دونوں فریق اپنے بچے رشتہ دار قریبی اکٹھے ہو کے اکٹھے مل کے دعا مانگے یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی اور نصارے نہیں مانتے آپ کی بات، تو ان کو کہو آ جائیں، دلائل دے دیے ہیں، نہیں مانتے تم تو پھر آخر میں مباہلہ کرتے ہیں. اور تیار ہو گئے لیکن وہ نہیں آئے. ان کو سمجھا دیا کسی نے چلے جاؤ گے تو تم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا، سب ذلیل ہو گے، قیامت تک تمہارا بیج ہی بھرا جائے گا. ان هذا لهو القصص قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تعبدوا. آؤ ان کو کہو آؤ، جن چیزوں پر اتفاق ہے تو وہ تو مان لیں، جو اختلافی ہیں بعد میں اس کا فیصلہ کرتے رہیں گے. ایک اتفاقی کیا ہے؟ اللہ کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں. اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف اللہ کی بات کریں، تم دوسروں کی کر رہے ہو. ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، تم عیسیٰ علیہ السلام کو کر رہے ہو. ایک دوسرے کو معبود نہ بناؤ اللہ کو چھوڑ کر. یہ چیزیں اتفاقی ہیں، اور اس کے بعد باقی چیزوں کا فیصلہ. یا اہل کتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اہل کتاب ابراہیم کو تم کہتے ہو یہودی، نصاری کہتے ہیں عیسائی تھے، وہ اللہ کے بندے. عیسائیت اور یہودیت تو تورات انجیل کے نازل ہونے کے بعد بنی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے گزر چکے ہیں، وہ یہودی نصاری کیسے ہو سکتے تھے؟ وہ تو شرک کی تردید کرنے والے ہیں، وہ مشرک کیسے ہو سکتے تھے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ہم بتاتے ہیں تعلق زیادہ ابراہیم کے ساتھ کن لوگوں کا ہے؟ فرمایا سب سے زیادہ تعلق ان لوگوں کا ہے جو ان کی اس وقت اتباع کرتے تھے، اور اس نبی کا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ مومن اور جو لوگ ایمان لائے ہیں یہ امت محمد، یہ ان سب کا تعلق زیادہ ہے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کا ولی ہے. وقالت طائفۃ، بات تو چھوڑتا جاتا ہوں بیچ درمیان میں، کیونکہ ٹائم دیکھتا ہوں اور اٹھتا ہو جاتا ہے، دل نہیں کرتا چھوڑنے کا. کیا کروں، اللہ کی بات کیسی چھوڑی جا سکتی، لیکن پھر بھی کہیں چھوڑ جاتا ہوں. یہودیوں کی ایک سازش کا بیان ہے. فرمایا یوں کرو، تم مجلس نبی کی مجلس یا ایمانداری کی مجلس میں جا کے بیٹھو. کہتے ہیں ہم ایمان لائیں جی، ہمیں کلمہ پڑھا دو، ہم مومن ہیں.
صبح جا کے بیٹھ جانا، شام کو انکار کر دینا، ماننا نہیں ہے ان کی بات۔ صرف اس کا یہ ہوگا کہ یہ یہودی پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ایمان بڑے اخلاص کے ساتھ لائے تھے، تو ان کو تو یہاں کچھ نہیں ملا، تو معلوم ہوا ہی ہے ہی کچھ نہیں، تاکہ وہ لوگ بھی جو ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی ہم واپس لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو ہم نے ایمان دیا وہ تم الٹے لٹک جاؤ، وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ وَمِنَ الْكِتَابِ مَنْ يَنْتَظِرُ بِالْكِتَابِ، اہل کتاب میں کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو ایمان لائے تھے، ان کو سونے کے ڈھیر ان کے پاس پڑے ہوں تو جس کے تھے وہ واپس کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے خبیث بھی ہیں ان کے پاس ایک دینار بھی کسی کا امانت ہو تو واپس نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی ہے، وہ واپس نہیں کرتے، الا یہ کہ مجبور ہو جائیں، کوئی ڈنڈا پڑ جائے تو پھر واپس کر دیتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے۔ ان الذين يشترون بعهد الله، جو اللہ کے عہد و ایمان کے ساتھ دنیا خریدتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، اور ان کو دردناک عذاب دیں گے، 4 عذاب ان کے ذکر ما كان بشر يؤتيه الله الكتاب والحكم، یہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا میں یہ ہوں، فرمایا کسی بشر کو یہ لائق نہیں، ہم اس کو نبوت دیں، اس کو حکمت دیں، اس کو کتاب دیں، اور پھر وہ لوگوں کو کہیں کہ تم میری عبادت کرو، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ وہ تو کہتے ہیں کونوا ربانیین، تم رب والے بن جاؤ، اللہ نے تمہیں کتاب سکھائی ہے جو پڑھتے ہو اس کے اندر۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، نبی علیہ السلام کی شان کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ تمہارے زمانے میں جب تم کام کر رہے ہو، میرا عظیم الشان پیغمبر آ جائے تو پھر تم اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنا ہے۔ تمہیں اقرار ہے؟ جی اگر اقرار ہے تو ٹھیک، کال وقت کال فشل، تم بھی گواہ ہو میں بھی اس پر گواہ ہوں، ایسے کرنا ہے، تو ہم نے پھر ان کی اتباع کرنی ہے۔ فمن تولی بعد ذلک، جو اس کے بعد پھر جائے گا وہ فاسق ہے، نعوذ باللہ۔ افغیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ دوسرے دین تلاش کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے زمین آسمان کی ہر چیز جھک چکی ہے، تمام پیغمبر بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط اور موسیٰ سب پر کتابیں سب کو ہم مانتے ہیں اور کسی میں فرق بھی نہیں کرتے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، وہ پہلے کا دین صرف اسلام ہے، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین کو اسلام کے خلاف اگر کوئی اور دین کسی نے جو ہے رائج کیا یا قبول کیا تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم قبول نہیں کریں گے، اور نقصان میں ہوگا۔ ان الذین کفروا، ان الذین کفروا، جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر گئے، پھر کفر میں بڑھتے رہے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، وہ کریں گے نہیں تو قبول ہوگی، ویسے کریں تو قبول ہوگی، لیکن وہ توبہ قبول نہیں کریں گے تو توبہ کریں گے نہیں تو قبول کیسے ہوگی؟ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کافر ہیں مر گئے کفر کی حالت میں، بالفرض ان کے پاس زمین سے بھری ہوئی سونا ہو، یعنی اتنا سونا ہو کہ زمین بھر جائے، وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے یہاں تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے سے جان چھوٹ جائے گی جہنم سے، ایک کلمہ پڑھا اخلاص کے ساتھ، جب مر جائیں بالفرض ان کے پاس اتنا مال ہو کہ زمین سونے کی بھری ہوئی ہو، وہ کہے یا اللہ یہ لے لے، اور میری فرمایا نہیں، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور اس کی مدد کو بھی کوئی نہیں آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل خاتم النبیین علیہ وآلہ اجمعین۔ جو شوق سے سنتے رہے ان کو تو پتہ بھی نہیں لگا ہوگا کہ اتنا وقت گزر گیا جیسے ہمیں بھی پتہ ہی نہیں، اور جو تھک گئے یا اللہ قبول فرما دے، جو کلمات ہم سے نکلے ہیں زبان سے جو سنیں اس پر عمل کرنے کی بھی
توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ